ہم یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ جہاں تک میں نے مذاہب پڑھا ہے، مجھے کسی مذہب میں کسی دوسرے مذہب سے نفرت کرنے کا نہیں ملا۔ یہ جو وہاں پر ہے مسئلہ، وہ سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، عرب لوگ نہیں چاہتے کہ ایک علیحدہ اسرائیل کا ملک بنے۔ اس میں کوئی مذہب کا لینا دینا تو ہے نہیں، تو ہم اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ میں کوئی فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بھی ملک کے اندر دوسری قوتیں آ کر دخل اندازی کرتی ہیں۔ میں کھل کے بات کرتا ہوں، بلوچستان کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہمارے نیبرنگ کنٹری کا ہاتھ ہے جس کے ہم نے جاسوس بھی پکڑے، تو کیا عرب یا دوسرے ممالک اس ملک کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ ایون کہ یہ جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، یہ وہاں پر جا کر بے تحاشا کام کرتے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں۔ اور ہمیں شروع سے، مجھے اسکول لیول پہ یاد ہے، اسکول پہ ہمیں باہر لے جایا جاتا تھا اور ہمیں نعرے لگوائے جاتے تھے اس کے خلاف۔ کیوں؟ آخر وجہ بتائیں مجھے۔ جب میں نے مذاہب پڑھے ہیں تو مجھے کسی مذہب میں نظر نہیں آیا کہ نفرت کریں آپ، کس لیے کریں؟ اب اگر آپ کہیں گے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے عاصم بھائی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا کچھ ہوا ہے، تو میں آپ کو ہسٹری میں بتا چکا ہوں، ایسا تو بے تحاشا کئی دفعہ ہوا ہے، بوسنیا میں ہوا ہے، برما میں ہوا ہے۔ اسرائیل کے نا تقریباً 60 لاکھ لوگ مارے گئے تھے ورلڈ وار 2 میں، اور یورپ میں بھی ان کے قتل عام کیا گیا تھا۔ یہ جرمن جو تھے، نازی حکومت تھی، انہوں نے بے تحاشا مارا، تو دنیا میں ان کے لیے ایک ہمدردی آئی۔ کنگڈم آف اسرائیل کے نام سے وہ پہلے رہتے تھے۔ اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو جب رومی حکومت نے وہاں پر قبضہ کیا تو ان کی اسٹیٹ ختم ہو گئی، رومیوں نے لے لیا۔ برطانیہ دنیا جہاں پہ اس نے حکومت کی ہے تو وہاں پر بھی کی۔ جب وہ چھوڑنے لگا تو اس نے کہا کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو علیحدہ ایک ملک دے دیا جائے۔ لیکن چلیں ٹھیک ہے، عرب ان کے ساتھ ہیں، عرب کو ان کے ساتھ مسئلہ تھا۔ 1948 میں ان کا ایک ملک ڈکلیئر ہوا اور اس کے بعد جنگ ہوئی اور عربوں کا بڑا نقصان ہوا، بے گھر ہوئے فلسطینی۔ لیکن 1952 میں ورلڈ وار 2 کے بعد ان کی حالت بہت خراب تھی یہودیوں کی۔ وہ 2% ہیں اس دنیا کا، ہیں تو یار وہ بھی خدا کے ہی بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو مجھے مطلب ہے، ایک میں نفرت کروں تو مجھے کوئی وجہ بھی تو پتہ چلے، میں کیوں کروں؟ نہ میرا اس کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، نہ آج تک میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ برا کیا ہو۔ ڈائریکٹ تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہاں پر تو مطلب ہے کسی کو غلط نام سے پکارنا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے یہودی۔ کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ میں انفلٹرڈ بات کرتا ہوں بالکل۔ آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کریں، کوئی وہ کر لیں، لیکن میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتا ہوں۔ میں نے بچپن میں بڑے جلوس نکال لیے، لیکن مجھے ریزن تو پتہ چلے نا، آخر وجہ کیا ہے۔ تورات میں ہے کہ اگر آپ کے پاس کھیت ہے تو اس کے جو کنارے ہیں نا وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیں، وہ سارا جو اس کا ہوگی آمدنی وہ غریبوں کے پاس جائے گی، یا مسافروں کے لیے جو اس میں بیٹھ کے ریسٹ کریں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ دوسرے لوگوں سے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تعلیم پر، ٹیکنالوجی پہ بہترین زور دیتے ہیں، پڑھنے پہ۔ آج بھی ان کے بچوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتے، وہ عام ڈیجیٹل فون کے ساتھ وہ پرانے فون یوز کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں دنیا کے ساتھ ملنا چاہیے۔ میں نے شروع کیا تھا نا ویڈیوز بنانا، میں نے پوچھا چیٹ جی پی سے کہ میں کس موضوع پہ بناؤں، تو چیٹ جی پی نے کہا کہ عاصم بھائی آپ داڑھی رکھ لیں، سفید سی، کسی بھی مذہب پہ بولنا شروع کرتے ہیں، آپ لکھ پتی سے ارب پتی بن جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ منافقت تو مجھ سے نہیں ہو سکتی، اور میں نے جب سب پڑھے ہوئے ہیں تو میں تو کوئی بھی گیٹ اپ لے کے کسی کی بھی تبلیغ شروع کر دوں اور پیسے کماؤں، ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن آج رمضان ہے تو میں نے صرف آپ کو جھنجھوڑنے کا یا جھٹکا دینے کی کوشش کی ہے۔ بے شک اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں ایکسپوز کی، ہمیں تو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ ان سے نفرت ہی کرنی ہے، لیکن ریزن تو بتائیں نا مجھے، کوئی ریزن بتا دیں جس پہ میں کہوں کہ ہاں یہ بات بنتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے ریسنٹلی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہاں پر کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا، کچھ بھی ہم جیسے آرڈنری لوگ اس دنیا میں چینج نہیں لاتے ہیں، سب پری پلان ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جنگ شروع کب ہوئی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ پب جی گیم کی طرح چند 30 یا 40 پیراشوٹر ہوں گے جنہوں نے لینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو وہ کس کے بندے تھے؟ حماس کے تھے نا۔ تو کس کے بل بوتے انہوں نے وہاں پر لینڈنگ کی تھی پب جی گیم کی طرح؟ سوچنے کا ہے نا، یہ مطلب ہے ایک پری پلان تھا کہ ایسے ہوگا تو پھر ایسے ہوگا۔ یار میں بہت کچھ کہہ جاتا ہوں۔ نفرت کا کہیں لفظ ہی نہیں ہے، پیار محبت ہے ہر مذہب کے اندر۔ اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ سیاسی بنیاد پہ کرتے ہوں گے نا، مذہبی بنیاد پہ تو آپ کر نہیں سکتے۔ افطاری کرتے ہیں ہم، جو انسان سحری کرتے ہیں، فل عبادات کرتے ہیں رمضان میں،
تو یار میں جو سا نا انفلٹرڈ بات کرتا ہوں، بے شک آپ مجھے جتنا برا بھلا کہیں، ہمارے یہاں یہ بھی تو ہے نا جو ہم دیتے ہیں جسے کہتے ہیں زکوٰۃ، وہ دیتے ہیں آپ لوگ جو یہودی ہیں، یہ 10% اپنا ہر 3 سال کے بعد دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں میرے خیال میں 2.5% ہے ہر سال کے بعد، لیکن ہم تو نہیں دیتے، شاید دیتے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج وہ لوگ کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے چلتے رہیں گے نا تو میرا نہیں خیال کہ ہم کمپیٹ کر سکیں گے کسی اور کو۔ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن اصل چیز نہیں ہے، یہ اصل روح نہیں ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں۔ عرب کی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہے، وہ بھی سیاسی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری جگہ نہ لے، جو زمین کے مسئلے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے بھی چل رہے ہیں، ہماری نیبرنگ کنٹری سے چل رہے ہیں، تو کیا عرب اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ آج ہماری نیبرنگ کنٹری والے تو مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، ایون وہ اسرائیل میں بھی جا کے بے تحاشا کما رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کیا، تو ہم کیوں کر کے بیٹھ جائیں بائیک آؤٹ؟ دنیا مائٹ از رائٹ ہے، ہمیں اپنا مفاد سوچنا چاہیے۔ باقی میں کسی پالیسی کے خلاف نہیں ہوں، جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن سوال کیا مجھے صرف وجہ بتا دیں، جو وجہ بتائے گا نا، یقین کریں میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں گا، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔